بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اسکرین نظر آ رہا ہے؟ وائس ٹھیک ہے نا؟ مطلب کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے اور وائس لاؤڈ ہے، کلیئر ہے نا؟ اسکرین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ Yes, sir. It's clear. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اور چیپٹر نمبر 2 ہم لوگ شروع کیے تھے، اور اس میں جو نیا قاعدہ آیا تھا وہ انا تھا۔ انا کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایکسرسائز مشق بھی کیے تھے اور کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا آپ لوگوں کو۔ تو انا کو ایک بار پھر سے آگے بڑھنے سے پہلے کیا ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پی ڈی ایف فائل ہے، اس سے یہ بھی گروپ میں شیئر کر دیا گیا، اس سے آپ لوگ ریوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انا کیا ہے؟ سب سے پہلے انا کی تعریف یہاں پہ دی گئی جو آپ کو لکھا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب۔ حرف توکید، توکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکید مطلب کیا ہے؟ حرف توکید، توکید والا حرف، توکید کا حرف۔ توکید مطلب جی، توکید کا مطلب کیا ہے؟ اور Emphasize کرنا. ہاں، ایمفسائز کرنا، تاکید کرنا، ایمفسائز کرنا، زور دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کیا؟ یہ توکید والا لفظ ہے، حرف ہے، اور کیا ہے؟ نصب۔ و نصب سے سمجھ میں آ رہا ہے کلیئر میننگ؟ نصب یعنی کہ منسوب کرنے والا، ٹھیک ہے۔ میننگ کے اعتبار سے یہ تاکید پیدا کرتا ہے، اور لفظ کے اعتبار سے، چینجز کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے یہ اپنے بعد والے اسم کو جو کہ اوریجنلی مبتدا ہوتا ہے اس کو منسوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کی تعریف۔ تو انا کا میننگ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، انڈیڈ، ویریلی، بے شک، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، اس طرح کا میننگ ہو سکتا ہے۔ اور انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں، یہ سلائڈ نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ انا جو ہے جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ یعنی کہ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کے پہلے انا کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے۔ اور انا آنے کے بعد مبتدا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کیا؟ منصوب، ٹھیک ہے، منصوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ ایک نارمل جملہ کیا ہے؟ الکتاب جدید، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الکتاب جدید، سمپل سینٹینس، مبتدا الکتاب اور خبر جدید، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ انا ایڈ کریں گے، انا ایڈ کرنے کے بعد میں جو مبتدا تھا الکتاب، الکتاب یہ اب منصوب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ الکتابہ ہو گیا۔ انا ایڈ کرنے کے بعد الکتابہ ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو خبر تھا اوریجنلی وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، خبر جو تھا وہ جیسا تھا ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مبتدا تھا اب مبتدا نہیں کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ اسم و انا، انا کا اسم، ٹھیک ہے۔ کیا ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے؟ یہ اصطلاحی لفظ ٹرمینالوجی میں سے ہے کہ اب مبتدا نہیں کہتے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم و انا، انا کا اسم، اسم آف انا۔ اور یہ جو جدید ہے جو اوریجنلی خبر تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ نارمل خبر نہیں بلکہ خبر و انا، انا کا خبر، خبر آف انا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چینجز ہوا، مبتدا کو اب مبتدا نہیں کہتے، اب اسم انا کہیں گے انا لگنے کے بعد، اور خبر جیسا تھا ویسے ہی بس نام ہو جائے گا اس کا خبر انا۔ تو انا آنے کے بعد میں چینجز کیا ہوتا ہے؟ میننگ ہو گیا ایک چینج،
بے شک سرٹنلی کا میننگ آ گیا. اور ایک بڑا چینج کیا ہو رہا ہے, میننگ ایڈ ہو گیا. اور میجر چینجز کیا ہوتا ہے انا آنے کے بعد میں, کیا ہوتا ہے انا کیا کرتا ہے, مبتدا کو منسوب کرتا ہے. منسوب. یہ سب سے بڑا اہم, سب سے اہم امپورٹنٹ بات یہی, مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد میں نیچے دیکھتے ہیں. ہاں یہ بھی حصہ ہم لوگ کر چکے تھے, ریوائز کر لیتے ہیں. تو یہ جو جملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ایک منٹ, جی یہ جو جملہ ہے یہ اوریجنلی پہلے کیسا تھا ویسے لکھتے ہیں اس کو. ہوا, ٹھیک ہے, ہوا طبیب, ٹھیک ہے, ہوا طبیب, یہ سینٹینس ہے, ہوا طبیب. اب اس میں کیا ایڈ کیا گیا, انا کو لایا گیا. ٹھیک ہے, اس میں انا کو ایڈ کیا گیا. انا لگنے سے کیا ہوا, چینج جو ہوا, یہ ہوا جو ہے یہ کیا بن گیا, ہوا انا لگنے کے بعد یہ کیا بن گیا, ہو گیا. ٹھیک ہے, ہو ہیز بیکم ہو. ٹھیک ہے, تو ہوا اور ہو میں کیا فرق ہے, ہوا اور ہو میں کیا فرق ہے. Who is منفصل and who is the other one متصل. صحیح, کریکٹ. ہوا جو ہے یہ منفصل ہے, منفصل یعنی کہ سپریٹ, اکیلے جب آتا ہے تو ہوا. لیکن اس کا جو متصل فارم ہے, جب یہ ہوا جب اٹیچ ہوتا ہے کسی سے, اٹیچ ہو کر کے آتا ہے, کسی سے جڑ کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا متصل شکل کیا ہے, متصل فارم کیا ہے, ہوا ہو میں تبدیل ہو جاتا ہے جب یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو فالو کرتا ہے, کسی ایک پرٹیکولر چیز کو. ٹھیک ہے, ہوا بن جاتا ہے ہو, تو یہ متصل شکل ہے. تو اس کیس میں ہم لوگ کیا کہیں گے, انا تو انا ہے, حرف توکید و نصب, حرف توکید و نصب. اب جو ہو آیا ہے یہ ہو اب ہو گیا کیا, اسم و انا. ہوا اوریجنل یہ مبتدا تھا یہ, اب جو ہو بن گیا یہ, اور یہ کیا کہلائے گا, اسم و انا. تو ابھی بن جیسا تھا خبر انا ہو رہا سیم. ٹھیک ہے, یہ اسم و انا جو ہے یہ ہو, تو ہو جو ہے یہ یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہو منصوب ہے, کہہ سکتے ہیں ہو یہاں پہ منصوب ہے, یا کہنا غلط ہوگا. یس ہاں منصوب. کہہ سکتے ہیں ہو منصوب ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہو جو ہے ہو ہمیشہ ہو ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہو مبنی ہے ایکچولی میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے یہاں پہ منصوب کا رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن ہو یہاں پہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو فارم آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ, پھر سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں جو ضمائر ہے یہ ہو گیا منفصل. ٹھیک ہے, اور اس طرف جو ہے یہ ہو گیا متصل. ٹھیک ہے, یہ متصل ضمائر ہے. ضمائر ہمیشہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے. منفصل فارم یہ منفصل ہے, تو منفصل ہمیشہ منفصل ہی رہے گا. منفصل ہے یہ منفصل ہے, یہ ہمیشہ ہی منفصل رہے گا. یعنی کہ اس کا فارم یہی ہے, یہ چینج نہیں ہوتا. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتم. کبھی انتا, انتو, انتی نہیں ہوتا. ہننا, ہنو, ہنی نہیں ہوتا. یہ مبنی ہے اس اعتبار سے, شکل کے اعتبار سے مبنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو منفصل فارم ہے, منفصل فارم ایسے ہی دکھتا ہے ہمیشہ. 14 ضمائر منفصل کے ضمائر ایسے ہی دکھتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, اور جو متصل جو ہے یہ گرین والا حصہ, یہ جو ہے یہ متصل, یہ متصل ہے. اور متصل بھی ہمیشہ ایسے ہی دکھتا ہے. متصل بھی ہمیشہ کیا ہے, ایسے ہی دکھتا ہے. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کمکم, کی, کمکننا, یا متکلم اور نا. متصل فارم بھی یہ فکسڈ ہے. کما جو ہے وہ کما رہتا ہے. کا, ہننا جو کم ہے وہ کما, کمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور کا جو ہے کو, کی, یہ نہیں ہوتا. یہ سب فکسڈ ہے اپنے میں ہی. تو اس اعتبار سے یہ سب مبنی ہے, یہ سب ضمائر مبنی ہے. لیکن کوئی کہے کہ یہ کیا رول پلے کرتا ہے, تو ہم کہیں گے, یاد رکھیے اس کو, بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں. منفصل جو ضمائر ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے, وہ مرفوع ہوتا ہے.
منفصل ضمائر جو ہے وہ حالت رفع میں یعنی کہ وہ مرفوع حالت میں آتا ہے، اس کو مرفوع کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مرفوع کنسیڈر کرتے ہیں۔ منفصل ضمائر یہ سب مرفوع کے ضمائر ہیں، مرفوع حالت میں اگر لانا ہو تو یہ منفصل ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن متصل ضمائر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ منصوب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ منفصل ضمائر۔ صرف منصوب کے لیے اور بھی کچھ ہے؟ جر، جر کے لیے بھی، مجرور، تو منصوب ہو یا مجرور ہو دونوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ متصل ضمائر۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو گرین والا باکس ہے، ہوا ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، یہ جو گرین باکس ہے متصل ضمائر کا، یہ منصوب ہو سکتا ہے یا مجرور ہو سکتا ہے، یہ منصوب ہو سکتا ہے یا مجرور ہو سکتا ہے، جس کی مثال یہاں پہ دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اگر ہم ایسا کہیں من ہو، ٹھیک ہے، یا کہیں من ہو، یا کہیں رب ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، مجرور ہے۔ دونوں میں مجرور ہے یا ایک میں مجرور ہے ایک میں منصوب؟ مجرور ہے دونوں۔ بہت اچھے، دونوں میں مجرور ہے۔ من ہو میں مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ جار مجرور ہے، من حرف جر ہے، ہو اسم مجرور، تو جار مجرور ہوگی، ہو جو ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ رب ہو میں ہو کو مجرور کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ، بہت اچھا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں ہو یہاں پہ مجرور ہے، لیکن یہاں پہ جو ہو ہم لوگ کیے ہیں انہو، جو بھی ہم لوگ کیے ہیں، ٹھیک ہے، انہو میں جو ہو ہے منصوب ہے، وہ انہو میں ہو جو ہے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تو ہو ہی دکھے گا، لیکن فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے پہلے والے حساب سے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے والے جو حرف ہے ایسے میں دیکھنا پڑے گا، تو یہ مجرور ہے اور یہاں پہ ہو کیا، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو انا آپ دیکھ رہے ہیں، انا اگر اٹیچ ہوتا ہے ہوا سے تو ہو بن جاتا ہے، اس طریقے سے انتا سے اٹیچ ہوتا ہے، ان انتا کیا ہو جائے گا؟ ان کا، ان انتی کیا ہو جائے گا؟ ان کی، ان پلس انا بے شک میں کیا ہو جائے گا؟ انی، دو فارم ہے اننی اور انی، یہ بتا چکے ہیں، اس پہ بھی نہیں جا رہی کہ آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اننی انی دو شکل، انا جب اٹیچ ہوتا ہے انا کے ساتھ تو یا تو انی بن جاتا ہے یا تو اننی بن جاتا ہے، اور نحنو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ یا تو اننا یا تو شارٹ میں انا۔ تو یہ ہے، تو یہ انا جب اٹیچ ہوتا ہے انا کے بعد جب ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو متصل ضمیر آئے گا، ظاہر سی بات ہے یہ متصل ضمیر آئے گا، اور یہ فارم ہو جائے گا انہو، انہما، انہم وغیرہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جو ہے لیکن یاد رہے ہما جو ہے نا یہ سیم ہے، منفصل ہما اور ہم اور ہما ہننا یہ منفصل اور متصل فارم میں کیا سیم ہی آتا ہے، کوئی چینجز نہیں، باقی سب چینج ہے، منفصل میں الگ ہے، متصل میں الگ ہے، لیکن ہما اور ہننا اور ہما، ہم اور ہننا یہ کیا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ایک سیم ہے، مطلب منفصل میں بھی اور متصل میں بھی یہ سیم ہے، باقی سب جو ضمائر فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھیے آگے بڑھنے سے پہلے کہ جی آواز صحیح ہے نا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے آواز میں؟ جی صحیح، ٹھیک ہے، تو یاد رہے انا جو ہے نا وہ انا اکیلی نہیں ہے، انا کی بہت ساری بہنیں ہیں، انا ہیز سم سسٹرز، ٹھیک ہے، اخوات انا، اخوات پتہ ہے نا آپ کو؟ اخوات کس کو کہتے ہیں؟ سسٹر، اختن کی جمع اخواتن، اس کا سپیلنگ دیکھ لیں، ایگزام میں مسٹیک کیا ہے بہتوں نے، اخواتن، سپیلنگ کیا؟ اخواتن، اخوات یا اخوات یہ نہیں ہے، اخواتن، ٹھیک ہے۔ اور ایگزام پیپرز امید کرتے ہیں آپ لوگ سب کو مل گیا ہوگا، ہے نا، سب کا چیکنگ میرے خیال سے ہو گیا ہے، جو لوگ ایگزام جو لوگ کلاس کرتے ہیں، اگر جن لوگوں نے ٹیلی گرام میں بھیجا تھا پیپرز ان کا سب کا چیک ہو گیا ہے انشاءاللہ، امید کرتے ہو گیا ہوگا، بارک اللہ فیک۔ اچھا، تو انا کی بہنیں ہیں، انا کی بہنیں بھی ہیں، انا کی بہنوں سے مراد کیا ہے کہ انا
کی جو انا اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ سب جو ہے یعنی دونوں میں کامن چیز کیا ہے کہ گرامیٹیکلی جو ہے انا جو کام کرتی ہے باقی سب بہنیں بھی وہی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مانے انا کی بہنیں یا انا کی بہت ساری بہنیں ہیں, اس سے مراد کیا ہے انا کا جو اثر ہوتا ہے باقی بہنوں کا بھی وہی اثر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دے ایکٹ لائک انا. ٹھیک ہے, سسٹرز آف انا کی بہنیں کہتے ہیں کیونکہ گرامر کے اعتبار سے وہ دے ایکٹ لائک یعنی انا کی طرح وہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ انا جیسے منسوب کر دیتا آنے والے اسم کو, یہ بھی کیا کرتے ہیں, انا کی بہنیں بھی کیا کرتی ہے, منسوب کر دیتی ہے. تو کون کون سی بہنیں ہیں وہ ہم لوگ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے اس کلاس میں. جو پہلی بہن کا تذکرہ اس چیپٹر میں آنے والا وہ کیا, لعل. ٹھیک ہے, لعل. لعل از فرام دا سسٹرز آف انا. لعل از ون آف دا سسٹرز آف انا. لعل انا کی ایک بہن ہے, انا کی بہنوں میں سے ایک بہن کیا ہے, لعل. ٹھیک ہے, تو اس طریقے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک بہن کو ہم لوگ جھیلیں گے, ڈیل کریں گے. لعل کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہوپ یا فیئر. ٹھیک ہے, اس طرح کا معنی آتا ہے لعل میں, ہوپ یا فیئر. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی ہوپ کی میننگ میں آ سکتا ہے, کبھی کبھی فیئر کی میننگ میں آ سکتا ہے. تو مطلب کیا, لعل مطلب امید ہے کہ, ٹھیک ہے, یا ڈر ہے کہ, اس معنی میں. تو اس کو کلیئر, ابھی صرف لعل ہی ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صرف لعل ہی کرنا ہے, باقی سب نے انا کی ٹوٹل انا کو لے کر کے 6 بہنیں ہیں. انا لعل انا کأن لیت لکن لعل. ٹھیک ہے, یہ 6 بہنیں ہیں ٹوٹل. پہلے لعل کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار. ٹھیک ہے, لعل کو دیکھتے ہیں یہ کیسے یوز کیسے ہو رہا ہے. یہ دیکھیے, الامتحان جو اوریجنلی کیا تھا, الامتحان سہل. الامتحان سہل, ایگزام آسان ہے. the examination is easy. ٹھیک ہے, الامتحان سہل. ٹھیک ہے, یہ مبتدا خبر. لیکن انا لعل لگنے کے بعد جو ہے انا کا اثر کیا ہوگا, لعل جو ہے وہ انا کی طرح کیا کر دے گی, وہ منسوب کر دے گی اس کو, جو مبتدا تھا اس کو. ٹھیک ہے, وہ منسوب کر دے گی اس کو. لعل الامتحان کیا ہو جائے گا, الامتحان سے لعل الامتحان. ٹھیک ہے, لعل الامتحان سہل, خبر ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو جیسے کہتے تھے ہم لوگ انا کی بہن, تو اب یہاں پہ کیا کہیں گے, سوری کہتے تھے انا کا اسم. ٹھیک ہے, امتحان کیا ہے, کہ اوپر کیے تھے ہم لوگ, اس میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کیا کہ الامتحانہ جو ہے یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے, کیونکہ یہ اسمو انا نہیں بلکہ اسمو لعل. اسمو لعل, بس اسمو انا نہیں ہے, لعل ہے, تو اسمو لعل. لعل کا اسم ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے. کیوں لعل کا اسم منصوب ہوتا ہے, کیونکہ لعل انا کی بہنوں میں سے ایک بہن ہے. انا کا جو اثر ہوتا ہے لعل کا بھی وہی اثر ہوتا ہے, لیکن میننگ ڈفرینٹ ہے. میننگ کیا ہے لعل کا, امید کے معنی میں. تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا کہ امید ہے کہ, ٹھیک ہے, ایگزام آسان ہوگی. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہوپ فلی دا ایگزامینیشن ول بی ایزی, اس طرح کا میننگ آئے گا. امید ہے کہ ایگزام ایزی ہے. ہاں, سہل جو ہے یہ خبر ہے, خبر لعل. خبر لعل. ٹھیک ہے, خبر لعل, نہیں نعت نہیں, خبر لعل. نعت کس کا ہوگا, نعت تو یہاں پہ نہیں ہے نا, کوئی منعوت تو نہیں ہے. مبتدا جو تھا الامتحان, لعل لگنے کے بعد لعل الامتحان. اب سہل کیا ہے, ون ورڈ بچا, خبر لعل. ٹھیک ہے, تو انا اور اس کی بہنیں جو ہے نا وہ خبر پر اثر نہیں ڈالتی ہے. انا اور بہنوں کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اثر کس پر ہوتا ہے, مبتدا پر. ٹھیک ہے, مبتدا منصوب ہوتا ہے اور باقی خبر جو تھا وہ ویسے ہی رہتا ہے. خبر چاہے جار مجرور ہو, خبر چاہے ون ورڈ ہو, وہ ویسے ہی رہتا ہے. خبر اسٹیز ایز اٹ از, خبر اسٹیز ایز اٹ از, خبر جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو لعل کا تعریف کیا ہے, حرف الترجی والاشفاق. یہ اتنا ڈیفیکلٹ ورڈ یاد ابھی نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اتنا یاد رکھیے, لعل کا 2 میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امید کا میننگ آ سکتا ہے اور ڈر. ٹھیک ہے, ڈر ہے, خوف ہے کہ, مانے مجھے ڈر ہے, خوف ہے کہ, خدشہ ہے کہ, یا کہیں گے ایک اور ورڈ لے لیجیے, اندیشہ ہے کہ.
ٹھیک ہے. لیکن یہ تو اس طرح کا آپ سوچ رہے ہیں اپوزٹ میننگ بھی ہو سکتا ہے. اپوزٹ مطلب دیکھ رہے ہیں الگ ہی میننگ, امید کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور خدشہ اندیشہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے. تو کانٹیکسٹ, سیاق و سباق سے کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آئے گا, اس کے آگے پیچھے جملے دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ لعل کا میننگ کیا ہوگا, خدشہ ڈر ہوگا یا امید ہوگا. آئی ایم افریڈ دیٹ, ٹھیک ہے. اس کا میننگ تو کوئی نہیں کرے گا نا, آئی ایم افریڈ دیٹ دا ایگزامینیشن ول بی ایزی. کوئی کرے گا ایسا میننگ کیا؟ نہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایگزامینیشن کہیں آسان نہ ہو, نہیں. یہاں پہ میننگ ہوگا امید کا میننگ آئے گا. اس طریقے سے کانٹیکسٹ اور سیاق, کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق سے جو ہے ہم لوگ ڈٹرمن کر سکتے, پتہ کر سکتے کہ میننگ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ بتائے گا میننگ ڈر کا خدشہ کا ہوگا یا امید کا میننگ ہوگا. ٹھیک, کانٹیکسٹ سے ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ. اچھا, لعل کا تو ابھی جو اس چیپٹر میں میننگ جو آئے گا نا صرف امید کا میننگ آئے گا, صرف ہوپ کا میننگ ہے. ٹھیک ہے, جتنا بھی جملہ لعل والا جملہ آئے گا آپ کے چیپٹر میں تو ہم لوگ کیا ترجمہ کریں گے سب کا؟ امید یا ڈر. کیا ہوگا, کیا ترجمہ ہوگا لعل کا؟ امید. امید. ہاں, ابھی جتنا سارا ہے سب امید کا ترجمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چیپٹر میں. تو پھر سے دوہرا دیتے ہیں, الامتحان سہل, یہ اوریجنلی جو ہے الامتحان سہل یہ جملہ تھا. ٹھیک ہے نا, الامتحان سہل, لعل آنے کے بعد الامتحان ہو گیا بس. ٹھیک ہے, سہل خبر تھا, وہ خبر ہی باقی رہا. ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی چینج, انا کا جو اثر ہوتا ہے وہی چینج رہا. جیسے مبتدا, جیسے انا جو ہے صرف مبتدا کو چینج کرتا ہے, منسوب کر دیتا ہے, ویسے لعل اس کی بہن ہے تو لعل بھی وہی کام کرتی ہے, صرف مبتدا کو منسوب کر دیتی ہے. مبتدا کو مبتدا نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, اسم لعل. اور جو باقی سہلن ہے وہ سہلن ہی رہے گا, اور اب خبر لعل کہا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے, نعت وغیرہ نہیں, یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, خبر ہے, ون ورڈ خبر. ٹھیک ہے, خبر جیسا بھی ہو, جار مجرور ہو, ون ورڈ ہو, ویسے ہی رہے گا, کوئی چینجز نہیں کرتا انا لعل آ کر کے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو لعل کرنے کے بعد میں اب اور بھی کچھ گرامیٹیکل قاعدہ ہے, گرامر کا قاعدہ اور بھی ہے آپ کے چیپٹر میں. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ہم لوگ چیپٹر پڑھتے پڑھتے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ چیپٹر کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ جو, اور اس سے پہلے بتا دیں آپ کو یہ مدینہ بکس کا کی پڑھ لیجیے گا ضرور آپ لوگ. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے نا, یہ کی ہے, کلید یا کی کہیں, یہ جو چیز آپ کو پڑھا ہے یہ سارا اس میں دیا ہوا الحمدللہ. تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, جو قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے سارا یہاں پہ ہے. جملہ اسمیہ, پہلے جملہ دو طرح کا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر پائے جاتے, یہ سب جانتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا, انا لگنے سے کیا ہوتا ہے, منصوب ہو جاتا ہے. یہ سب سارا چیز دیا ہوا ہے, پہلے اوریجنلی مبتدا خبر تھا اس طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ سارا قاعدہ جو ہے نا, رولس وغیرہ سب دیا, اس کو پڑھ لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے, یہ سارا دو دمہ تھا مبتدا میں تو انا میں بھی دو فتح ہو جائے گا. اگر ایک دمہ تھا انا نارملی وداؤٹ انا کے بغیر تو انا لگنے سے ایک فتح ہی ہوگا وہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارا معنی جو ہے نا یہ دیا ہوا ہے, انا ہو یا لعل ہو, سارا قاعدہ جو ہے ہم لوگ کیے وہ دیا ہوا ہے. یہ انگلش ہو گیا, اس کے بعد یہ اردو میں بھی انا کا قاعدہ وہی لعل انا جو ہم لوگ کیے سارا چیز دیا ہوا ہے, تو اس کو پڑھ لیجیے گا. ہاں, انگلش میں ہو یا اردو میں اس کو پڑھ لیجیے گا, کانسیپٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے نا؟ جی, وائس کلیئر ہے؟ جی جی آ رہی ہے, کلیئر ہے. تو اچھا, تو ہم لوگ بکس جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الدرس جو مین چیپٹر ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اور کچھ اور قاعدہ جو ہے وہ بک پڑھاتے پڑھاتے وہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا, وہ یہ کلیئر اس میں. اچھا, ایک کام کرتے ہیں اس میں تو, اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو نیا لنک شیئر کر رہے ہیں, اس میں جوائن کیجیے آپ. ٹھیک ہے نا, وہ فریش لنک ہو جائے گا بک اسٹارٹ ہونے کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم یہ فریش نیا لنک بھیج رہے ہیں, آپ لوگ سب اس میں جوائن کیجیے. ٹھیک ہے, ایک دو منٹ کا بریک لیتے ہیں ہم لوگ, 2 منٹ کے بعد آپ لوگ جوائن کیجیے اس کو. ٹھیک ہے, اوکے.